वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। तमाम बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, काम करके फारिग हो चुकी होंगी। और मैं अभी जो है ना काम कर रही हूँ, जैसा कि आपको ब्लॉग में नज़र आ रहा है। मेरी हेल्पर आज आई नहीं थी। कल जो है ना उन्होंने मुझे थोड़ा सा हिंट दे दिया था। उन्होंने कहा था मेरे जो है ना जिस्म दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है बुखार है। तो मुझे फिर ना डाउट पड़ गया। मैंने कहा 11:30 बजेगी, अभी तक आई नहीं है, तो लगता है इन्होंने आज आना नहीं है। इस वजह से मैंने 12 बजे तक जो है ना उनका वेट किया। फिर हार के ना मैं खुद ही सारे काम जो है ना मैंने फिर करना स्टार्ट कर दिया। मोहम्मद इब्राहिम अंदर सो भी रहे थे, जाग भी रहे थे और थोड़े रो भी रहे थे, थोड़े हंस भी रहे थे, हंस नहीं रहे थे। खैर जो है ना नींद में बच्चा आपको पता थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा होता है, थोड़ा सा रो भी रहा होता है। परियां उनको मुस्कुरा रही होती हैं, मसलन हंसा रही होती हैं, और शैतान उनको रुलाने की कोशिश में लगा होता है। तो इसी तरह मोहम्मद इब्राहिम के साथ हो रहा था। सालिया को मैंने अंदर बिठाया हुआ था और अरीशा रमीज़ा जो है ना वो गई हुई थी स्कूल, उनको भेजा है स्कूल। और आपको पता है कि मेरी रूटीन किस तरह की चल रही है। कल की वीडियो में भी सारा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्या क्या काम जो है ना मैंने करने होते, लेकिन अनोखे काम नहीं करने होते। सारी औरतें जो है ना वो इसी तरह मेहनत कर रही होती हैं, अपने घर को संभाल रही होती हैं। यकीनन आप लोग भी जो है ना इसी तरह अपने घर को संभाल रही हैं, सारे काम कर रही हैं। मुझे पता है मेरी सारी बहनें जो है ना माशाल्लाह से बड़ी मेहनती हैं, मेरे से ज़्यादा मेहनती हैं। बड़े बड़े काम है जो वो कर रही हैं। मैंने तो फिर हेल्पर थोड़ी सी रखी हुई है ना, थोड़ी सी सॉरी हेल्पर रखी हुई है ना। तो आप लोगों के कई ऐसी हैं जो सिस्टर मुझे देखने वाली हैं, उनके पास हेल्पर भी नहीं है और खुद ही जो है ना वो सारा मैनेज कर रही है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो मुझे भी अल्लाह हिम्मत दे जी, मुझे भी ताकत दे। मेरा भी सी सेक्शन हुआ, अब तो 4th हो गया और इसकी वजह से जो है ना कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। झुकने वाला काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और वो क्या वो वक्त था जब हम लोग जो भाग भी लेते थे, दौड़ भी लेते थे, और जो है ना सीढ़ियाँ भी इतना भाग के नीचे उतर आती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब तो वो जाने रही नहीं है हमारे अंदर कि हम जो है ना इस तरह का काम कर सके। मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरी जो है ना अपने आप को एक्टिव रखूँ बच्चों की खातिर। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर ना पड़ चुकी हैं। आप सबको पता है कि मैंने क्या क्या काम करने होते, सारा कुछ A to Z आपके साथ डिटेल से शेयर करती हूँ। और अब तो वीडियो का भी जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। डेली व्लॉग्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ। अच्छे से अच्छा कोशिश कर रही होती हूँ कि बस अच्छे से अच्छा जो है ना आपके सामने व्लॉग आए, ताकि आप लोग जो है अपने घर की टेंशनों को भूल जाओ सॉरी, और जो है ना आप लोग व्लॉग को एंजॉय करो। थोड़ी टेंशन जो है ना आपकी वो ख़त्म हो जाए, कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कोई ना कोई अच्छा टॉपिक जो है ना मेरी कोशिश होती है आपके सामने लाऊं, ताकि कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव सोच रखने वाले हैं, उनको जब वीडियो उनके सामने जाए वो सुने कोई अच्छी बात, अगर मेरे मुंह से कोई निकल आए तो जो है ना फिर उन पर अगर असर हो ना तो फिर उनकी ज़िंदगी हो सकता है संवर जाए। मेरी अपनी भी मैं कोशिश, मैं खुद भी जो है ना कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूँ। और आप लोग जो है ना अगर मुझसे मैं कुछ सिखा सकती हूँ तो आप लोग उसे सीखो। खैर आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही अहम सी बात भी करने वाली हूँ। मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था, जब बेटियों का टॉपिक मैंने छेड़ा था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं एक और टॉपिक पे बात करूंगी। तो आज ये वही वाली वीडियो है जिसमें मैं सारी डिस्कशन करूंगी। साथ साथ आप लोग को देखें, रूटीन को देखें जो कि चल रही है और जो कि आपके सामने है। ठीक है, हेल्पर ना आने की वजह से सारे काम जो है आपकी आपी ने आज खुद ही किए हैं। और मोहम्मद इब्राहिम बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, मैं साथ साथ उसको भी देख रही थी, सालिया को भी देख रही थी। सालिया भी बहुत ज़्यादा अब तंग करना स्टार्ट हो गया है, जिदें करती है, चिड़चिड़ी हुई है। मेरा ख्याल है इन दोनों को दम करवाना है, और दम करवाना है मैंने किसी अच्छे से जो है ना मौलवी साहब से, हो सकता है जिनसे मैंने कुरान मजीद पढ़ा ना, मैं उन्हीं से दम करवा लूँ, या खुद ही फिर सूरतें वगैरह पढ़ के ना फूंक मार दूंगी, क्योंकि माँ भी जो है ना वो भी दिल से दुआ करती है। तो खैर इसी तरह करूँगी और आज आपके कमेंट भी रीड करूँगी। ठीक है, लेकिन लास्ट में करूँगी। अभी थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक ये था कि जो बच्चे दुनिया में अभी आते ही हैं ना, जैसे रिश्तेदार जैसे ही मिलते हैं बच्चे को देखने के लिए आते हैं, तो बड़े बड़े तरह तरह के जो है ना उन पे कमेंट्स पास करते हैं, उन पे बातें करते हैं। कोई अगर गोरा बच्चा होगा तो उसको सारे चूमना स्टार्ट कर देते हैं, और कहीं पे अगर थोड़ा सा सांवला बच्चा हो या थोड़ा सा गोरे के मुकाबले में थोड़ा सा कलर उसका लाइट हो या डार्क हो, तो उस पर जो है ना कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी की बेटी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, किसी के नैन नक्श के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, किसी के इवन के बालों के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि बाल इसके कर्ली हैं, बाल इसके रफ हैं, बाल इसके इस तरह होंगे, बाल उसके उस तरह होंगे, कद इसका छोटा है, नोज इसका ये है तो नोज उसका वो है, पीना नोज है, ये बड़ा बात होती है ना जब बच्चा जब फर्स्ट टाइम देखने जाते हैं रिश्तेदार, तो कह देते हैं जी इसका फीना नोज है, इसका तीखा नोज नहीं है, इसका फलाना है, इसके होंठ मोटे हैं, इसका ये चीज़ ऐसी है। तो हमें डरना चाहिए ना अल्लाह ताला से। जब हम इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए। देखें हम ये बात करने से पहले एक दफ़ा बिल्कुल भी नहीं सोचते कि देखें बनाया किसने, उसको पैदा किसने किया, उसको शक्ल बनाता कौन है, कौन बनाता है? अल्लाह ताला बनाते हैं। अल्लाह ताला ही जो है ना तख्लीक करते हैं, अल्लाह ताला ही पैदा करते हैं। एक इंसान को अल्लाह ही बनाता है ना। एक छोटा सा मासूम बच्चा
بچہ اس کی شکل کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. تو ہم اگر اس طرح کی کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی بچے کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے رنگ کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم جو ہے نا اپنے رب کو بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اللہ کو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بنانے والے کی طرف ہی جو ہے نا تصور جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی پینٹنگ کوئی دیکھ لیتے ہیں، کوئی اچھی پینٹنگ دیکھ لیتے ہیں، تو میں اگزامپل دے رہی ہوں، اچھی پینٹنگ دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بنانے والے کی طرف ہی ہمارا دماغ جاتا ہے نا، تصور جاتا ہے کہ یہ بنانے والا کون ہوگا، اس کو کتنا خوبصورت بنایا گیا. اور اگر ہم کوئی بری پینٹنگ دیکھ لیں، کوئی گندی دیکھ لیں، کوئی واہیا چیز دیکھ لیں، تو اس کے بنانے والے کی طرف ہم لوگ جو ہے نا ہمارا ذہن چلا جاتا ہے اس کو بنایا کس نے ہے. تو اسی طرح جو ہے نا اب پیدا کیا ایک جیتا جاتا انسان ہے، بچہ ہے، دنیا میں آیا ہے، بیٹی آئی ہے یا بیٹا آیا ہے، اس کے نین نقش کے بارے میں ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے نوز کو کیا ہو گیا، یہ تو پھینا ہوگا، یہ تو ایسا ہوگا. ایون کہ یہ اتنا میں نے دیکھا ہے معاشرے میں کہ جو گورا بچہ ہوتا ہے نا اس کے نین نقش بھی اتنے پیارے نہ ہونا، میں ایک بات کر رہی ہوں، جنرل بات کر رہی ہوں کہ نہ ہونا، تو اس کو چوم رہے ہوتے ہیں لوگ، ہائے اس کا تو اتنا خوبصورت ہے، اس کا تو اتنی خوبصورت بیٹی ہوئی ہے، وہ تو ایسے ہے. اب دوسرے بھائی کی طرف اگر تھوڑی سی ساملی ہے، تھوڑا سا کلر کمپلیکشن تھوڑا ڈل ہو نا، تو اس کو جو ہے نا اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی. ایسا کیوں ہے؟ کیوں اس طرح لوگ کرتے ہیں؟ میں تو سوچتی ہوں کہ اس طرح کی سوچ ان کی کیوں ہے؟ حالانکہ جیسا مرضی ہو، بنانے والا دیکھے اللہ تعالیٰ کہ وہ کتنا خوبصورت ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ کتنا اچھا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے معصوم بچوں کے جو ہے نا شکلیں بنائی ہیں، ان میں جان ڈالی ہے. تو ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ وہ بنانے والا کتنا اچھا ہے، کتنا دیکھیں خوبصورت ہے. تو ہم یہ اس طرح کے نقص کیوں نکالتے ہیں دوسروں میں، بچوں میں؟ تو نہیں ہونا چاہیے نا اس طرح بالکل بھی. آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کیا اس طرح ہونا چاہیے؟ کیا کسی کی دل آزاری کرنی چاہیے؟ کسی کے ماں کے سامنے جو ہے اس کے بچے کے بارے میں اس طرح بات کی جائے تو اس کی ماں کے اوپر دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ کیا وہ اچھا کہتی ہوگی یا وہ اچھا سمجھے گی؟ وہ دل میں کچھ نہ کچھ تو کہے گی نا جو اللہ تک اس کی بات پہنچے گی. تو اس طرح میں چاہتی ہوں کہ کسی کی دل آزاری مت کیا کریں، کسی کو برا بھلا مت کہا کریں، کسی کے بچے کے بارے میں کچھ نہ کہا کریں، کسی کے بالوں کے بارے میں کچھ نہ کریں. دیکھیں ہم جو ہے نا ایک بال بھی نہیں بنا سکتے، فنگر کا جو ناخن ہوتا ہے نا وہ بھی ہم لوگ بنا نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں بنا سکتے، بالوں کے بال بھی نہیں بنا سکتے. تو پھر ہم لوگ اتنا جو ہے نا اتنی باتیں بڑی بڑی کر دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہائے اس بچے کا رنگ اس طرح ہے، ہائے اس کے نین نقش اس طرح، ہائے اس کا نوز کو کیا ہوا ہے، اس کا نوز پھینا ہے، اس کا تیکھا نہیں ہے، فلان ہے تو ٹینگ ہے. اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. دماغ ہمیں اپنے جو ہے نا درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے نا ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نا تو ہماری زندگی خود ہی خوشحال ہو جائے گی. ہماری زندگیوں میں غم آئیں گے نہیں. غلطیاں نا ہماری اپنی ہوتی ہیں، ہمارے اندر ہوتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں ہم نے ایسا کچھ غلط تو کیا ہی نہیں ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، لیکن ہم نا اصل میں بہت کچھ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں اور کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی جو ہے نا ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اچھا آج کا یہ ٹاپک امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا. مجھے کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ نے اچھا میں بالوں کے بارے میں پتہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ میں نے یہ ساری باتیں نا فیس کی ہیں اپنی لائف میں نے اپنے بچوں کے اوپر بھی فیس کیا. آپ نے دیکھا نا سالیہ کس طرح کی ہے. ایون ابھی تو میں نے آپ کو ریشا رمیزہ کا جو ہے نا وہ فیس نہیں دکھایا، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچے ہوتے ہی سارے بڑے پیارے ہیں. ماں باپ کے لیے بچے ان کی اولاد ہوتی ہے نا بڑی پیاری ہوتی ہے، سونے جیسی ہوتی ہے. جس نے جو ہے نا ماں نے دیکھے 9 ماہ پیٹ میں ایک اولاد کو رکھا ہوتا ہے، بچے کو رکھا ہوتا ہے، ہر تکلیف وہ برداشت کرتی ہے. تو کیا وہ یہ سوچتی ہے میرا بچہ جو ہے وہ سونے جیسا ہو، میرا بچہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہو؟ میں نے یقین مانے اپنے چاروں بچوں کی دفعہ نا یہ دعا کی ہی نہیں تھی کہ میرا بچہ بڑا خوبصورت ہو، میرا بچہ جو ہے نا اس کا رنگ بڑا وائٹ ہو، وہ ایسا اس کی نیلی آنکھیں ہو، اس کو گرین آنکھیں ہو. میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا. میں نے یہی سوچا تھا کہ سالیہ کی دفعہ تو میرے دل سے یہی دعا نکلتی تھی، اللہ مجھے نیک سالیہ اولاد دی. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سالیہ دے دی. دیکھیں میں جو انسان نیت کرتا ہے نا اس کو وہی ملتا ہے. تو میں نے یہ نیت کی ہوئی تھی. اور ابراہیم کی دفعہ بھی میں یہی دعا کرتی تھی. میں نے تو یہ کہا نہیں تھا اللہ بہت زیادہ گورا ہو، اللہ وہ اتنا خوبصورت ہو، اللہ اس کی نیلی آنکھیں ہو، اللہ وہ ایسے ہو ویسے ہو. میں تو یہ کہتی ہوں جب بھی میں دعا کرتی تھی نا میں یہ کہتی تھی اللہ اس کو نیک بنائی، مجھے عالم دین جو ہے نا وہ بڑا ہو کہ عالم دین بنے، وہ اسلام کو پھیلائے، دین کو پھیلائے، جو ہے نا اس کی وجہ سے میری بھی مغفرت ہو جائے، میرے بھی گناہ جو ہے نا وہ جھڑ جائیں. کیونکہ میں تو کوئی اتنی وہ سوی ساتری نہیں ہوں، مثلا میں اتنی کوئی نیک نہیں ہوں، میں اتنی کوئی وہ فرما بردار نہیں ہوں. میں نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں، میں نے بھی بڑے گناہ کیے ہیں، میں مانتی ہوں. ٹھیک ہے، تو میں جو دعا تو پھر ماں جو ہے نا وہ اسی طرح کی کرتی ہے نا بچہ نیک ہو. تو ہمیں جو ہے نا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کسی کے بارے میں. بالوں کے بارے میں اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے بھی بالوں کے بارے میں بڑی باتیں سنی ہے رشتہ داروں کے منہ سے بھی کہ اس کے بال کرلی ہیں، اس کی بیٹیوں کے بال کرلی ہیں. تو کرلی بال بنانے والا کون ہے؟ اللہ بنانے والا ہے نا. میں نے تو نہیں وہ پیدا کیے، میں نے تو نہیں وہ بنایا نا، میں تو ایک بال نہیں بنا سکتی. تو دیکھیں نا ہم جو باتیں کر لیتے ہیں نا اتنی بڑی بڑی، اس کی وجہ سے دل بڑے دکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوتا ہے.
تو جب ہم آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کو بات کر رہے ہوتے ہیں نا بری تو وہ ہمارے اندر ہوتی ہے. اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے, اچھی بات کریں گے نا تو وہ ہم خود ہوتے ہیں. یہ انسان کے ظرف کی بات ہوتی ہے. تو کیا آپ لوگوں کو میری بات یہ بالکل ٹھیک لگی ہے؟ مجھے آپ لازمی بتائیے گا. آج کے ٹاپک کے بارے میں مجھے آپ نے ضرور گائیڈ کرنا ہے کہ میں نے یہ ٹھیک باتیں کی ہیں کہ نہیں. کیا نارمل آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ آپ نے فیس نہیں کیا؟ جن ماؤں کے بچے جو ہیں وہ تھوڑے سامنے ہیں, جن ماؤں کے بچے تھوڑے کلر کمپلیکشن جو ہے ان کو تھوڑا ڈل ہے, تو کیا انہوں نے یہ باتیں فیس نہیں کی؟ کیا ان کو معاشرے میں اس طرح کی باتیں نہیں کی گئی؟ رشتہ داروں نے باتیں نہیں کی؟ کسی جٹھانی نے کہہ دیا, کسی چاچی نے کہہ دیا, کسی تائی نے کہہ دیا, کسی بھابھی نے کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, تو کیا انہوں نے یہ فیس نہیں کیا؟ تو کیا ہوگا, یقیناً کیا ہوگا. تو یہ جو ویڈیو اسپیشل ہے نا ان لوگوں کے لیے جو بڑا اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں نا گھر بیٹھے, یا کسی کے گھر جا کے بھی کہ فلانا اس طرح تو وہ اس طرح, تو ان کو اس طرح کی باتیں نا کرنی نہیں چاہیے, زیب نہیں دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو نہیں حکم دیا کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں. ہمیں اپنے جو الفاظ ہیں نا ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. پریشانیاں اسی وجہ سے تو آتی. اور ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گی, اولاد کا کبھی بھی مان نہیں کرنا چاہیے. اولاد کا جو ہے نا کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری اولاد دی ہے, میرا بیٹا ایسا ہے, میری بیٹی ایسی ہے, میں ایسی ہوں, میرے گورے بچے ہیں, میرا فلان ہے تو میرا ٹینگ ہے. اولاد کا کبھی بھی جو ہے نا تکبر نہیں کرنا چاہیے انسان کو, کیونکہ تکبر جب ٹوٹتا ہے نا تو پھر انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیفیں پہنچتی ہیں, کیونکہ اولاد فتنہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اولاد کی وجہ سے ہی بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, اولادوں کی وجہ سے ہی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی اولاد کا مان نہیں کرنا چاہیے. میں تو کبھی بھی اپنی اولاد کا اتنا تکبر نہیں کروں گی, یا نہ میں کرتی ہوں, نہ میں مان کروں گی کہ بڑے جب یہ ہو جائیں گے تو وہ مجھے سنبھالیں گے, میری خدمت کریں گے. ٹھیک ہے, وہ اپنی زندگی سنوار لیں, ان کی اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے نا, تو یہی بڑی بات ہوتی ہے. جیسا کہ آج کل دور جا رہا ہے نا, اتنا خطرناک دور ہے, اتنا برا دور ہے, میں تو یہی کہوں گی کہ اتنا خطرناک دور ہے, ناچ گانے والا دور ہے, جہاں پر بچے جو ہے نا اپنے آپ کو سنبھال لینا, تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. پھر ہم ان سے امیدیں کیوں لگائیں کہ اولادیں جو ہے نا وہ بڑی ہو کے ماں باپ کو سنبھالیں گی. خیر, دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی جو ہے نا اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا کرتے ہیں. ہم لوگ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنانا. اچھا جی, اس کے علاوہ مافیا عمر, آپ نے مجھے کمنٹ کیا تھا, آئی تھنک کل کی ویڈیو میں کیا ہے, آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ ہم نے محمد ابراہیم کا عقیقہ کیوں نہیں کیا, اور کیا ہے یا نہیں کیا. خیر, اس کے بارے میں آپ سب لوگوں سے بات کرنے ہی والی تھی کہ ہم نے محمد ابراہیم کا عقیقہ نہیں کیا. اور اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ ایک بہت بڑی وجہ تھی, وہ یہ کہ ان کے پاپا نے نا سٹارٹنگ سے ہی سوچا ہوا تھا کہ عریشہ رمیزہ صالحہ اور محمد ابراہیم کا جو ہے نا حقیقہ ہم اکٹھا کریں گے, سیپریٹ نہیں کریں گے. حالانکہ اس کا کرنا بنتا تھا. آپی وغیرہ نے بھی, جو میری نند ہے نا, انہوں نے بھی کال کر کے کہا تھا کہ اس کا حقیقہ بنتا ہے, لیکن انہوں نے ایک نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو چھوڑ کے اپنے بیٹے کا عقیقہ نہیں کرنا. تو اب وہ جو ہے نا انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے نا چاروں بچوں کا اکٹھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نا چاروں بچوں کا عقیقہ جو ہے ہم اکٹھا کریں گے. کیونکہ بیٹیوں کو چھوڑ کے وہ کہہ رہے تھے میں بیٹے کا پہلے نہیں کر سکتا, کیونکہ بیٹیوں کا انہوں نے سوچا ہوا تھا اس وجہ سے. تو یہ وجہ تھی, اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم نے عقیقہ کیوں نہیں کیا, یا پیسے نہیں تھے, یا یہ کچھ ایسا نہیں تھا. تو انشاءاللہ جیسے ہی جو ہے نا آسانی پیدا ہوگی نا تو ہم جلد از جلد جو ہے نا اپنے چاروں بچوں کا عقیقہ کریں گے. کیوں نہیں کریں گے, انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو اب جی نیکسٹ کمنٹ کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جو ہے نا یہ محمد ابراہیم کی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سیٹ ویٹ ہونے والی تھی, کیونکہ میں یہ زیادہ تر یوز کرتی ہوں. اس کی میڈیسن سے لے کے جو پیمپر وغیرہ ہر چیز, ڈائپر, جو کچھ بھی تھا نا میں نے سب کچھ جو ہے نا آج سیٹ کرنا تھا. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آئیڈیا مل جائے کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے بچے کی جو ہے نا ہم چیزیں مینیج کر کے رکھ سکتی ہیں. تو یہ وہی آرگنائزر ہیں جو میں نے دراز سے آرڈر کیے تھے, اور اس کو میں اس طرح سے یوز میں لا رہی ہوں. اس کے بڑے باکسز بھی ہیں اور ان کو ابھی میں یوز نہیں کر رہی, لیکن جلد از جلد وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس میں ہم کیا کچھ جو ہے نا بچوں کی چیزیں جو ہے نا سیٹ کر کے رکھ سکتی ہیں. تو یہ ٹیبل جو ہے نا میں نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے, بلکہ یہ جو بیڈ کے سائڈ ٹیبل ہوتے ہیں نا تو انہی کو میں یوز کر رہی ہوں. انہی میں جو ہے نا محمد ابراہیم کی کافی چیزیں جو ہے نا میں نے رکھی ہوئی ہیں, سوکس وغیرہ ہو گئے, اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, کپڑے وغیرہ یا ببز وغیرہ ہوتی ہیں, وہ سب میں نے نا انہی میں رکھی ہوئی ہیں. تو خیر یہ اوپر جو ٹاپ والا حصہ تھا نا تو میں اس کو اس طرح سے یوز میں لا رہی ہوں. ایک ڈبہ جو آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہا تھا اس میں نے ڈائپرز وغیرہ اس کے جو ہے نا سیٹ کر کے رکھنے. ابھی آپ سارا دیکھیے گا میں کس طرح سے اس کو چیزوں کو مینیج کرتی ہوں. اور یہ ڈراپس وغیرہ جو آپ کو نظر آ رہے تھے نا, یہ ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہیں, 2 ڈاکٹرز, ایک تو فیملی ڈاکٹر ہے ہمارے گھر کے پاس ہوتے ہیں, ان سے انہوں نے میڈیسن لکھ کے دی تھی, اور ایک دوسرے ڈاکٹر ہیں عامر رشید جو کہ سکنہر والی سائڈ پر ہوتے ہیں, وہ بھی بڑے جو ہے نا اچھے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے بھی جو ڈراپس لکھ کے دیا تھا نا اس کو دے رہی تھی, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اتنا, تو بس میں کولک ڈراپس ہیں وہ دے رہی ہوں, یا ایک جو ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتائے ہوئے ہیں وہ والے یوز کر رہی ہوں. تو ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے, ساتھ ساتھ میں کمنٹس ریڈ کر لیتی ہوں جو کہ کل کی ویڈیو میں مجھے بہت ساری سسٹر نے کیے تھے, تو آج بھی لازمی میں ان کے نیم لوں گی. اچھا جی, معزہ اجاز کے اکاؤنٹ
से मुझे कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना मुझे अपने घर में बुलाएं। तो हम सबकी ये अपने लिए भी दुआ होती है, किसका दिल नहीं करता कि अल्लाह का घर देखने को। मेरा खुद बहुत ज़्यादा दिल करता है, मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का। तो मैं सबके लिए दुआ करूँगी और ये दुआ जो है ना सबके लिए ही होनी चाहिए। अल्लाह ताला सबको जो है ना उम्रा करने की, हज करने की, अपना घर देखना जो है ना वो नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है, अच्छा जी रिफत, आपने बड़ा फ़नी सा बहुत ही अच्छा सा कमेंट किया, जो है ना मुझे देख के थोड़ी सी हंसी भी आई थी। ऐसा होना चाहिए वैसे, वाइफ को जो है ना अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा खुशगवार मूड में भी रहना चाहिए। मैं कभी कभार होती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आपका कमेंट रीड करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अपने हस्बैंड के आने पर जो है ना उनको सॉन्ग डेडिकेट करती हैं, उनके लिए जो है ना गुनगुनाती हैं। तो बहुत अच्छा करती हैं, क्योंकि एक दूसरे को देखते हैं ना जब मियाँ बीवी, तो अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है। और देखने से मुराद ये है कि जब एक दूसरे को खुश होकर देखते हैं ना तो अल्लाह फिर खुश होता है। अगर नाराज़ होकर देखेंगे ना तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये था। खैर नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है, अच्छा जी एक प्यारी सी सिस्टर ने कमेंट किया है, रूबी उस्मान। वो कह रही हैं कि मैं आपके व्लॉग को देखने के लिए जो है ना पैकेज करवाती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप जो है ना इतनी अहमियत दे रही हैं, वरना कौन देता है इस दौर में किसी को इतनी अहमियत। खैर नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है, इसके अलावा मेरी बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर हैं, मोहम्मद कलीम के अकाउंट से मुझे बहुत ही प्यारी सी सिस्टर कमेंट करती हैं, डेली करती हैं, बिला नागा करती हैं। तो वो थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ी रिकवर हो रही है। उनका मुझे कल कमेंट आया है, आप लोग प्लीज़ उनके लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, क्योंकि उनको ब्रेस्ट का कैंसर था और अभी जो है ना उसके असरात हैं। लेकिन अल्लाह ताला उनको जो है ना जल्द अज जल्द सेहतयाब करे, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए उनको जो है ना ठीक करे। आप लोग प्लीज़ उनके लिए दिल से दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी। नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है, अच्छा जी इसके अलावा स्वीट सी सिस्टर ने कमेंट किया है, उनका नाम आयशा है। उन्होंने कहा है कि आपने जो डेकोरेशन पीसीज हैं वो कहाँ पर सेट किए हैं, जब भी करेंगी तो जो वीडियो शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही शेयर करूँगी ना, अभी मैंने किए नहीं है, साइड पे रखे हुए हैं। तो जल्द अज जल्द ड्राइंग रूम जब मैं सेट करूँगी ना, तो फिर मैं आपके साथ ड्राइंग रूम की भी सारी वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा जी नूरे हरम के अकाउंट से मुझे कॉमेंट आया है प्यारी सी सिस्टर का। वो कह रही है कि मेरी भी 3 बेटियाँ हैं, माशाल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला उनको भी जो है ना बेटा अता करे। तो अच्छा जी जिनके कमेंट्स रह गए, इंशाल्लाह कल की वीडियो में उनका नाम लूँगी और उनके कमेंट भी रीड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होपफुली आपको आज का टॉपिक, आज का व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।